یہ کہانی اس وقت کی ہے جب زمین جوان تھی مگر انسان کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے 1000 سال بیت چکے تھے۔ دنیا آباد تھی، کھیت لہراتے تھے، بستیاں بسی تھیں، لیکن ایک کمی تھی۔ انسان اپنے خالق کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا تھا۔ تب اللہ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو چنا۔ وہ کوئی عام انسان نہ تھے، وہ عبد شکور تھے، وہ صابر تھے، اور ان کی آواز میں وہ درد تھا جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ نوح علیہ السلام بستی کی چوک میں کھڑے ہوتے اور پکارتے، اے لوگو، تم ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ اس اللہ کی طرف آؤ جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو بچھونا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کوئی کہتا، دیکھو یہ وہی پرانی باتیں لے کر آ گیا۔ جب وہ قریب جاتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ ان کی صورت نہ دیکھ سکے۔ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان پر پتھر برساتے، ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا، لیکن وہ رات کو سجدے میں گر گڑاتے روتے، اے اللہ، میری قوم نادان ہے، انہیں ہدایت دے۔ 100 سال گزرے، 200 سال، 500 سال، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے، بیٹا اس نوح کی بات کبھی نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ نسلیں بدل گئیں مگر ان کی ہٹ دھرمی نہ بدلی۔ ایک رات جب ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اے نوح علیہ السلام، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب تم ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، اے باری تعالیٰ، میں تو لکڑی کا کام نہیں جانتا، اور یہاں ریگستان اور پہاڑوں میں کشتی کا کیا کام؟ اللہ نے فرمایا، ہم تمہیں سکھائیں گے۔ پہلے 100 سال تک انہوں نے درخت لگائے، جب وہ درخت قد آور ہو گئے تو انہیں کاٹا گیا۔ شہر سے دور ایک پہاڑ پر نوح علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور کہکہاتے لگاتے، اے نوح علیہ السلام، اب تم پیغمبری چھوڑ کر بڑھائی بن گئے ہو، چلو مان لیا کشتی بن گئی تو اسے چلاؤ گے کہاں؟ کیا پہاڑ پر پانی آئے گا؟ نوح علیہ السلام بس ایک ہی جملہ کہتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ان قریب وہ وقت آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ اور پھر وہ مقررہ وقت آ گیا، بادلوں نے سورج کو نگل لیا، دن رات کا سما ہو گیا۔ اچانک نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے گھر کے چولہے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہولناک تباہی کا آغاز تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگلوں سے شیر، ہاتھی، ہرن اور آسمان سے پرندوں کے غور کھینچے چلے آئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ خونخوار درندے اور معصوم جانور ایک ہی چھت تلے خاموش کھڑے تھے۔ پھر زمین کے سینے سے ہزاروں چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے ایسی بارش ہوئی جیسے سمندر الٹ دیا گیا ہو۔ پانی بستیوں کو نگلنے لگا، قد آور درخت اور اونچے مکان تنکوں کی طرح بہنے لگے۔ کشتی لہروں پر تیرنے لگی، پہاڑ جیسے اونچی لہریں اسے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ اللہ کا نام سے محفوظ تھی۔ اچانک نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، بیٹے کنعان پر پڑی۔ وہ پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک نبی اور ایک باپ کی ممتا تڑپ اٹھی، انہوں نے چیخ کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہا۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا،
وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک تیو قامت لہر آئی اور بیٹے کو باپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے گہرے پانی میں غرق کر دی گئی۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ایک نبی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ڈوبتے دیکھ رہا تھا، مگر وہ حق کے سامنے بے بس تھا۔ 6 ماہ تک زمین پر پانی کا راج رہا، ہر جاندار، ہر غرور، ہر بت غرق ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تھم جا۔ کشتی آہستہ آہستہ نیچے آئی اور جودی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھولا تو فضا پاک ہو چکی تھی۔ پرندے چہچہاتے ہوئے باہر نکلے، جانور زمین پر پھیل گئے، اور 80 مسلمان جب زمین پر اترے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے بچے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا تعلق اکثریت سے نہیں بلکہ حق پر ہونے سے ہے۔ جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ دنیا کی ہر طوفان میں محفوظ رہتا ہے، چاہے وہ لکڑی کی ایک کشتی میں ہی کیوں نہ ہو۔